عند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ سورہ توبہ، سورہ توبہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر ہے 7۔ ٹھیک ہے، اور لاسٹ فرائیڈے سورہ توبہ کا انٹروڈکشن اور اس کا تعارف کروا دیا تھا کہ سورہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اسی لیے سورہ تو اور بہت سی وجوہات بتائی تھی، لیکن مختصر یہ پھر ایک دفعہ سمجھ لیں کہ بسم اللہ صرف اس لیے سورہ توبہ کے شروع میں نہیں آئی ہے کہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کا مظہر رحمت ہے، سورہ توبہ اللہ کا مظہر غضب ہے۔ کافروں نے، مشرکین نے بار بار جو معاہدہ کیا، جو پیکٹ کیا، جو وعدہ کیا، اس کو بار بار توڑا، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے غصے کا اظہار کیا، اور اسی لیے آگے بھی جو یہ آج اگلا جو ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے، اس میں ایک نئے واقعے کا ذکر ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ نے مسلمانوں کو بھی کہیں کہیں سزا دی ہے۔ صرف ایک جملہ انہوں نے غلط کہا ہے، ایک جملہ انہوں نے مسلمان کے منہ سے ایک جملہ نکلا اور اللہ نے کہا اب تمہاری پٹائی شروع۔ صرف جنگ احد میں پٹائی نہیں ہوئی ہے، آگے پیچھے اور جگہ بھی اللہ نے مسلمانوں کی پٹائی کروائی ہے، صرف ایک جملے کے اوپر۔ وہ کیا ہے وہ اگلی جمعے کو آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پھر اب یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی، ابھی پھر پڑھتا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مشرکین کے جو وعدے توڑنے والی بات کر رہے ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلا مشرکوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے۔ بھائی بار بار پچھلے رکوع میں آپ نے پڑھا، وہ معاہدہ کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، یا غداری کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف دوسروں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن پھر خفیہ طریقے سے مسلمانوں کے خلاف دوسروں قبیلوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے یہاں کوئی عہد کیوں ہو سکتا ہے جب وہی عہد قائم رکھنا چاہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے مسجد حرام کے پاس، جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کا مشہور جو معاہدہ ہے نا، وہ مراد ہے یہاں۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ، پھر میں بتا دوں، اللہ نے کہیں نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہیں نہیں کہا وہ تمہارے ساتھ معاہدہ غداری کرتے ہیں، معاہدہ تم بھی توڑ دو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وہ توڑتے ہیں تو تم ان کے معاہدے توڑنے کی، غداری کی سزا دو، لیکن تم نے معاہدہ نہیں توڑنا ہے پہلے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ۔ سو جب تک وہ تمہارے ساتھ عہد کے اوپر قائم رہے، تم بھی ان کے ساتھ عہد کے اوپر قائم رہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وہ توڑتے ہیں تو تم بھی توڑ دو، نہیں، جب تک اللہ فرماتے وہ عہد پر قائم رہتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی داروں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ، جو قبائل عہد و پیمان کے اوپر قائم نہیں رہتے، وہ اسے بار بار توڑ دیتے ہیں، اور اللہ اور رسول کے ہاں ان کے عہد کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ان کے معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص بار بار معاہدہ کرے، جو قوم بار بار معاہدہ کرے، یا جو قبیلہ بار بار معاہدہ کرے اور اس کو توڑ دے، بار بار توڑ دے، تو کیا اس کا کوئی اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے معاہدے کا اب کوئی اعتبار نہیں۔ مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر جو مسجد حرام کے پاس، مسجد حرام سے کیا مراد ہے؟ بیت اللہ، بیت اللہ کے پاس مکہ میں مسجد حرام کے پاس واقع ہے حدیبیہ۔ حضور علیہ السلام نے کے ساتھ کفار نے ایک معاہدہ کیا تھا۔
مگر 1.5 سال کے عرصے ہی میں اسے توڑ دیا۔ اسی طرح بعض دوسرے کفار اور اہل کتاب نے بھی مختلف معاہدے کیے حضور کے ساتھ، اور لیکن معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک یہ لوگ عہد شکن ہیں، معاہدوں کو توڑنے والے ہیں، لہذا ان کے معاہدات کی کوئی حیثیت نہیں۔ معاہدہ جو حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ جو قبائل چاہیں مشرکین مکہ کے ساتھ رہیں اور جو چاہیں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اس معاہدے کی روح سے بھی بعض قبیلوں نے اپنا وعدہ پورا، اپنا عہد پورا نہیں کیا، جبکہ بعض قبائل جیسے بنو کنانہ، بنو زمرہ، بنو خزاعہ وغیرہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد کیے تھے وہ ان عہد کے اوپر، اپنے عہد و پیمان کے اوپر قائم رہے۔ ان 3-4 قبیلوں نے نہیں توڑا، باقیوں نے توڑ دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ رکھو، اور جو لوگ عہد کی پابندی نہیں کرتے وہ ناقابل اعتماد لوگ ہیں، لہذا ایسے عہد شکن لوگوں اور قبائل کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہ کیا جائے، لہذا ان کو اب تم پکڑو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اگلی آیت میں ان سے کس طریقے سے عہد کی پابندی کی توقع کی جا سکتی ہے، جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں تو نہ قرابت داری کا پاس کریں نہ عہد کا، نہ ان کو رشتہ داری کا لحاظ ہوگا اور نہ اپنے عہد کرنے کا۔ یرزونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، وہ تم کو اپنے منہ سے راضی رکھتے ہیں، یرزونکم وہ تم کو راضی رکھتے ہیں، خوش رکھتے ہیں، بافواہہم اپنے منہ سے، وتأبی قلوبہم لیکن ان کے دل انکاری ہیں، ان کے دل عہد کو پورا کرنے سے انکار کر رہے ہیں، زبانی کہتے ہیں بھائی انشاءاللہ ضرور ہم اب پورا کریں گے، وعدہ ہو گیا، بالکل فکر نہ کریں آپ، ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیں، آنکھ بند کر کے سو جائیں، لیکن دل کے اندر ان کے کفر، کافر ہیں تو ان کے اندر کفر ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر ان کے جو ہے نا بدماش ہیں، منہ سے خوش رکھتے ہیں، اچھی اچھی میٹھی بے فکر، معاہدہ ہو گیا اور فکر نہیں کریں بس۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، دل سے ان انکار کرتے ہیں ان باتوں کا، وعدے کی باتوں کا، کیوں؟ اکثرهم فاسقون، اکثر ان کے بدماش ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے دنیا کی مفاد کی تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، فصدوا عن سبیلہ پھر وہ اس دین کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون، وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ نہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، قرابت کا مطلب رشتہ داری، ولا ذمہ اور نہ عہد کا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں ان کافروں اور مشرکوں کی دل کی جو اندر کی بات ہے اس سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ صرف زبان سے قول و اقرار کرتے ہیں، ان کے دلوں میں تو یہ ہے کہ اگر مسلمانوں پر ان کا بس چلے تو ایک مسلمان کو بھی زندہ نہ چھوڑے۔ ان کو بہت سے ایسے ہیں، کچھ رشتہ دار مسلمان ہیں، کچھ رشتہ دار کافر ہیں، لیکن نہ ان کو رشتہ داری کا لحاظ ہے نہ ان کو معاہدے کی پاسداری ہے۔ یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو مشرک قبائل اپنے عہد پر، اپنے وعدوں پر قائم رہے اور عہد شکن نہیں تھے، عہد توڑنے والے نہیں تھے، قرآن مجید ان کو خراب یا برا نہیں کر رہا، حالانکہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن اپنے معاہدے پہ، اپنے عہد پہ قائم ہے، اس لیے قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کو برا نہیں کہہ رہا، صرف ان کو برا کہہ رہا ہے جو وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وعدے کی اور معاہدے کی، اور اگر آپ کا کوئی کسی کے ساتھ پیکٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، اس کی کتنی ویلیو ہے، کتنی حیثیت ہے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، اس شخص سے برا کوئی، زیادہ برا کوئی آدمی نہیں جس کو اپنی زبان کا، اپنی بات کا پاس نہ ہو۔ وہ کوئی انسان ہے، کافر ہو یا مشرک ہو یا مسلمان ہو، وہ تو اپنی جگہ،
لیکن زبان سے جو عہد، جو معاہدہ، جو وعدہ، جو بات کی، اس لیے حضور نے فرمایا بدترین آدمی ہے وہ جس کو اپنی زبان کا لحاظ نہ ہو، اپنی بات کا پاس نہ ہو، وعدے کی وفا کرنے کا اس کو خیال نہ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کی پاسداری کی یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح معاہدے کی، جو آپس میں معاہدہ ہو اس کی پاسداری کی۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو رافع۔ اب یہ دیکھیں کہ حضور نے کس طریقے سے پابندی کی اپنے معاہدے کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے اہل مکہ نے مجھے اپنا واقعہ انہوں نے سنایا کہ اسلام لانے سے پہلے مکہ والوں نے مجھے قاصد بنا کے، سفیر بنا کے، ایمبیسڈر بنا کے، نمائندہ بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کیا آپ جائیں یہ بات کر کے آئے؟ وہ مکے سے مدینے آئے ابو رافع۔ مدینہ پہنچ کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، اللہ کے رسول کی بات سنی اور مدینہ منورہ کا ماحول دیکھا، تو کہتے ہیں میرا دل کفر کی طرف سے، وہ کفار کی طرف سے پھر گیا اور مکہ کی طرف سے پھر گیا، اور میرا دل مدینہ کا ہو کے رہ گیا اور اللہ کے رسول کا ہو کے رہ گیا۔ سمجھے؟ انہوں نے کہا میں نے جب رسول کی بات سنی، رسول کے ساتھیوں سے، صحابہ سے ملا، مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرا، تو میں نے کہا بس جگہ رہنے کی مدینہ ہے، ساتھی رہنے والے ساتھ جن کے رہنے حضور کے صحابہ ہیں، اور سب سے بڑا لیڈر اور رہنما اور سچا آدمی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا میں کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، جس کا میں نے کہا سب کھڈے میں ڈالو، بس میں یہاں پر رہتا ہوں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب اسلام قبول کر لیا تو حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا اہلا وسہلا مرحبا، بیٹھے آپ یہیں پر رہیں مدینہ منورہ میں جس طرح دوسرے مکہ سے آنے والے رہیں۔ لیکن جو صلح حدیبیہ، مشہور آپ نے نام سنا، صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ، تو یہ حدیبیہ کی جو ٹریٹی ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ صلح کے زمانے تک، جب تک یہ معاہدہ قائم رہے گا، کوئی مکہ سے مدینہ اگر آئے گا تو آپ اس کو مدینے میں رکھیں گے نہیں، بلکہ اس کو واپس مکہ بھیجا جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے حضور سے کہا کہ بھئی اب میں تو جانا نہیں چاہتا۔ حضور نے فرمایا تمہارا اسلام قبول کرنا سر آنکھوں پر، لیکن چونکہ یہ شرط ہم ان کے ساتھ لکھ چکے ہیں، لہذا تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی میرا جانے کو دل نہیں چاہتا، میرا تو دل یہاں پر۔ انہوں نے کہا چاہے دل یہاں چھوڑ کے جاؤ یا کچھ بھی کرو، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، تمہیں جانا پڑے گا۔ یعنی اس شرط کے موافق اس پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مدینے میں رہنا پسند نہیں فرمایا، بلکہ چونکہ معاہدہ ہو گیا تھا کوئی بھی آئے گا واپس جائے گا، تو لہذا انہوں نے مجھے مدینہ سے مکہ واپس بھیجا۔ اور کہا جب میں جانے لگا، رو رہا تھا میں، تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول سے بد عہدی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا رسول ہو اور بد عہدی کرے، عہد کی خلاف ورزی کرے، معاہدے کی خلاف ورزی کرے، جو پیکٹ ہوا ہے اس کے اگینسٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے تو اتنا پاس کیا کہ اپنے ایک صحابی کو جس نے اسلام قبول کر دیا تھا واپس بھیج دیا۔ تو اس آیت میں زبان کا پاس نہ رکھنے اور بد عہدی کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالی مذمت فرما رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا، آپ کچھ مدت کے لیے کہ بھئی لڑائی ختم کر دیں اور ہم لوگوں کو مہلت دیں۔ کچھ قبیلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، جن کے ساتھ لڑائی تھی، کہ لڑائی فائٹنگ ابھی ختم اور ہمیں کچھ مہلت دے، تھوڑا ٹائم دے، ہم سوچیں گے، سوچ کے پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، آپ ہماری پروٹیکشن کریں گے، حفاظت کریں گے، ہم اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، ہمیں ذرا موقع دیں۔ اسی اسلام میں ابو سفیان نے کچھ لالچ دے کر ان لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا، لالچ دیا کہ وہ عہد توڑ ڈالے۔
طائف کے باشندوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا اور بدعہدی کی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور توڑتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی راہ حق سے روکتے ہیں کہ اسلام قبول نہ کرنا یہ بہت برا مذہب ہے. تو اللہ تعالیٰ مشرکین کی دو چیزوں کی مذمت، یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی، کون سی آیت نمبر 8 اور 9، فرمایا ایک تو یہ معاہدہ توڑتے ہیں، اگر کوئی اسلام میں آنا چاہے تو اس کو بھی روکتے ہیں، کہتے ہیں اسلام قبول مت کرو، یہ ٹیررسٹوں کا مذہب ہے، مت جاؤ. اللہ فرماتے دونوں کام یہ برے کر رہے ہیں، ایک تو معاہدہ توڑ رہے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، نمبر 1 لوگوں کو دین کے راستے، خود تو آتے نہیں دین میں، جو آنا چاہ رہے ہیں ان کو روکتے ہیں. دونوں کام یہ، انہم ساء ما کانوا یعملون، جو کام یہ کر رہے ہیں یہ بہت برا کر رہے ہیں. اب ان کی جان کیسے چھٹ سکتی ہے؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے یہاں یہ مقبول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا شروع کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. پھر ان کی کوئی تم نے یوں کیا، پہلے یوں کیا تھا، پچھلے معاہدہ توڑا تھا، یہ کیا تھا، اس کو مار نہیں. اللہ فرماتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اب اگر یہ ایک کام توبہ کر لیں، توبہ کے بعد نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ان سے پچھلی باتیں کوئی نہیں کرنا. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم آیات کو تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. تھوڑا بہت بھی علم و دانش جن کے پاس ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم یہ باتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. آج کسی مسلمان میں ہے اپنے وعدے کی پاسداری. آپ کسی کو $10 دے دیں ادھار، اور وہ آپ سے کہے گا 1 مہینے کے بعد دوں گا، تو پھر 1 مہینے کے بعد پہلے تو وہ 6 مہینے کے لیے غائب ہو جائے گا، پھر اس کے بعد نظر آئے گا تو اسے کہا اچھا مجھے تھوڑی سی اور بولا، پھر وہ آگے آگے اور آپ پیچھے پیچھے. پھر آپ پکڑ لیا کہیں تو بولے گا ہم تمہارے پیسے لے کے بھاگ رہے ہیں، ہم دیں گے، ہمارے تو باپ دادا بڑے ایماندار تھے. پھر 1 سال کے بعد کہا نہیں دیتے، جو کرنا ہو کر لو، بلاؤ پولیس، نہیں دیتا ہوں. بس یہ آج کے مسلمان کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کافروں کی بھی تعریف کر رہے ہیں جو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں، جو وعدے کا لحاظ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اگر وہ عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں، قسم کھا کے عہد کیے تھے انہوں نے، اگر وہ عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور دین میں تانا زنی کریں، دین کا تانا دیں تمہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو تم کفر کے ان سرغنوں کے ساتھ، کفر کے ان جو بڑے بدماش ہیں، أئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے ان سرغنوں کے ساتھ لڑو. انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون، یہاں تک کہ وہ اپنی فتنہ پروری سے باز آ جائیں. اللہ فرماتا ہے قسم اگر یہ کھائیں، ان کی قسم کا اعتبار نہیں کرنا. جن مشرکین نے تم سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے اور تمہارے خلاف دشمنوں کی مدد بھی نہیں کریں گے، وہ مشرک اس معاہدے کو توڑ دیں اور تمہارے دین اسلام کی مذمت کریں اور برائی کریں، تو اللہ فرماتے ہیں تم ان کے ان کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، اور اگر یہ قسمیں بھی کھائیں تو تم ان کی قسموں کا کبھی اعتبار نہ کرنا. قسم کھانے والا ویسے ہی جھوٹا ہوتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ بات بعد میں کریں گے، قسم پہلے کھائیں گے. جو ایسا ہو سمجھ لو نمبر 1 جھوٹا یہی ہے. آپ سے پیسے لیے، آپ نے کہا کب دو گے، تو پہلے قسم کھانا، خدا کی قسم میں آپ کو اگلے مہینے دے دوں گا. جو پہلے کہا اس سے فوراً پیسے واپس لے لو، کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا کہ قسم کھاؤ، تم کیوں قسم کھا رہے ہو؟ اس کا مطلب پکا بے ایمان ہے، تمہاری ابھی نیت خراب ہے. کسی کا اور دوسرا کو جھوٹ بنا کر سچے کو جھوٹ بنا، بس یہی تو کام ہے. اللہ تو فرماتے ہیں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے، ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا،
وہم باخراج الرسول، اور رسول کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا۔ مدینہ میں بھی جس حضور کو مکہ سے جلا وطن کیا، ایسا حالات کر دیے کہ نکالا۔ اب یہاں مدینہ میں بھی یہ سازش کر رہے تھے منافقین، کفار، مشرکین کے حضور کو مدینے سے نکالے کہیں اور۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے پہلے تمہارے رسول کو مکے سے نکالا، رسول مدینے میں آ گئے، اب یہاں پر بھی یہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم ایسے لوگوں سے لڑائی نہیں کرو گے جو اپنی قسموں کو توڑ دیں؟ وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور تمہارے رسول کو جلا وطن کرنے کا، باہر نکالنے کا ارادہ کریں۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پہلی مرتبہ انہوں نے تم سے عہد شکنی اور جنگ میں، یعنی انہوں نے ابتدائی عہد شکنی کی تمہارے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے ساتھ تم نہیں لڑو گے؟ بد شکنی، عہد شکنی اور جنگ کی ابتدا بھی پہلی مرتبہ انہوں نے تمہارے ساتھ کی۔ عہد شکنی، بد شکنی کی ابتدا انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو تو اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ کفار سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ آج سارے مسلمان کفار سے ڈرتے ہیں کیونکہ کفار کا مال کھا رہے ہیں۔ حکومتیں مسلمانوں کی امداد لیتی ہیں کفار سے اور اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتی ہیں، اور پھر جیسا وہ کان پکڑ کے کہتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو، ویسے ان کو کرنا پڑتا ہے۔ سارے تو کرپٹ ہیں مسلمان حکمران اور ان کے وزیر اور ان کے کیبنٹ اور کام کرنے والے، بیوروکریسی، سب کرپٹ، 100%۔ سارے اسلامی ممالک کرپٹ۔ یہ کیا لڑیں گے؟ یہ کہیں گے لائیے آپ کے جوتے دیجیے، ہم اس کو پالش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے رسول کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تمہارے رسول کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، ان کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف مضامین لی جا رہی ہیں، فلم ان کے رسول کے خلاف، تم خالی پروٹیسٹ کر کے اپنی بینک اور اپنی گاڑیاں اور اپنے جلا رہے اور اپنے لوگوں کو مارو، بھائی یہی کر سکتے ہو۔ اتخشونہم، ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ حق ان تخشوہ، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ مومن تو ہر اب نمبر بنانے میں لگا ہوا ہے۔ قاتلوہم، تم ان سے جنگ کرو، یعذبکم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا، ویخزیہم، اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور ان کے مقابلے پر تمہاری مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مومنین، اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ توبہ۔ اس سے پہلی کون سی صورت تھی؟ سورہ انفال۔ کافروں کو سب سے زیادہ یہ دو صورتیں ان سے تکلیف ہے۔ جن مسلمان ممالک میں اسلامک اسٹڈیز کے کورس میں یہ صورتیں شامل ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ، وہ کہتے ہیں اس کو نکالو، اس کو نکالو، اس کی جگہ کوئی اور صورت ڈال دو۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ، اللہ فرماتا پھر آیت نمبر 14، قاتلوہم، تم ان سے جنگ کرو، یعذبکم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے انہیں عذاب دے گا، ویخزیہم، اور ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مومنین، اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا، ویذہب غیظ قلوبہم، اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا، ویتوب اللہ علی من یشاء، اور جس کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ مشرکوں کے ساتھ جہاد کی پہلی وجہ بدعہدی تھی، معاہدے کے یعنی بدعہدی کا مطلب معاہدے کے خلاف ورزی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ حضور نے مدینہ کو اپنا وطن بنا لیا، انہوں نے یہاں سے بھی نکالنے کا ارادہ کیا، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ سے مدینہ ہجرت کا سبب بنی۔ پھر کفار کا یہ بھی منصوبہ آیا کہ حضور علیہ السلام کو قید کر دیا جائے، یعنی ایک تو یہ تھا کہ ان کو نکالو، نمبر ایک، دوسرا یہ تھا کہ قید کر دو، قید کر کے کسی
باہر دور کوئی ایسا ویران کمرہ ہو، مکان ہو، اس میں ڈال دو، کھانے پینے کو کچھ نہ دو، اور نگرانی کرو، اپنے ہاتھ سے نہیں مارو، اور 10 دن 20 دن 1 مہینہ 2 مہینے جب کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، وہاں سے نکل بھی نہیں سکیں گے، تو خود بخود نعوذ باللہ مر جائیں گے۔ ایک یہ بھی تھا، قید کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد قتل کا منصوبہ بھی حضور کے بنا، اور اس قتل کے منصوبے پہ سب کا اتفاق ہو گیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا۔ غزوات میں کفار کو شکست ان لوگوں کے لیے عذاب الہی تھا، یعنی مسلمان، غزوہ بدر کا ذکر آیا تفصیل سے، اور آگے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو غزوات میں یعنی لڑائیوں میں جو شکست کا سامنا ہوا، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ کیسے؟ سابقہ امت میں جو حضور سے پہلے امت گزری ہیں، ان امتوں میں سزا دینے کے طریقے، عذاب دینے کے طریقے، سزا دینے کے طریقے دوسرے تھے۔ کیا تھا؟ آپ پڑھ کے آئے، طوفان، سیلاب، زلزلے، تیز آندھی، یہ اور شدید ہوائیں، ایک زوردار چیخ، یہ سارے طریقے ان لوگوں کے عذاب کے تھے۔ مگر یہ آخری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس امت کے لوگوں کو اگر عذاب دوں گا تو ایک دم ختم نہیں کروں گا۔ عذاب دینے کے طریقے چاہے وہ مسلمان ہوں، ان کو بھی عذاب دوسرے طریقے سے دیا جائے گا، حضور کی امت کے کافر ہوں ان کو بھی عذاب دوسرے طریقے کا دیا جائے گا۔ کفار کے اوپر عذاب یہ تھا کہ 13 سال حضور کو، حضور کے ساتھیوں کو مکہ میں ستایا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو جتنے بھی ٹاپ کلاس بدماش تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی، سب قتل ہوئی، اور 70 جو ٹاپ کلاس تھے وہ قید ہوئے، اور ان کا بے شمار مال اور جانور اور مویشی مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پہ ملا۔ تو یہ مسلمانوں کی فتح تھی، اور کافروں کی خالی شکست نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی تھا۔ عذاب کی ایک یہ صورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعاون اور نصرت عطا فرمایا، ترقی اور فتح ان کے اوپر اترتی رہی، یعنی اور جب مسلمان کسی وقت کمزور ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن دل ان کے صحیح تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو کسی بھی ذریعے، جیسے فرشتوں کی آمد کے ذریعے جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا دل مضبوط کیا۔ جب دل مضبوط ہوا تو مسلمان بڑے جذبے کے ساتھ لڑے۔ جنگ قادسیہ کے موقع پہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ مسلمانوں میں کمزوری کے آثار پیدا ہو گئے، اور اس بات کا خطرہ پیدا ہو چلا کہ مسلمانوں کو یا اسلامی لشکر کو شکست ہو سکتی ہے۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار اس وقت تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، کمانڈر ان چیف۔ انہوں نے مجاہدین کو جمع کر کے جو خطاب کیا، وہ خطاب آج بھی سیرت کی، تاریخ کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ہمیں فلاں مورچے پر شکست کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے اندر کوئی خامی پیدا ہو گئی ہے، یا تمہاری نیتوں میں فرق آ گیا ہے، یا کہیں بزدلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم میں کہیں خود غرضی پیدا ہو گئی ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کر لو، اپنی نیت، اپنا دماغ اور اپنی نیت درست کر لو۔ اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو دور کر کے، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں الٹے سیدھے خیالات آ گئے ہوں، تو دل سے فاسد خیالات کو، گندے خیالات کو نکال دو، اور اپنی اصلاح کر کے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑو۔ انہوں نے ایسی، یعنی جنگ کے موقع پہ بھی مسلمانوں کو اپنی اصلاح کی
اور اپنا ذہن صحیح رکھنے کی، اپنی نیت صحیح کرنے کی ایسی تلقین کی. اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ مجاہدین سنبھل گئے، ان کے اندر ایک نیا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا. مسلسل 3 دن 3 رات جنگ جاری رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی. کفار اور مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست دوچار کیا. یہی شکست جو کفار کی شکست، ہزاروں مقامات کے اوپر اس طریقے سے کفار کو شکست ہوئی، اصل میں یہ شکست نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا ایک نمونہ تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا. تاریخی کتاب ہے، اسلامی تاریخ ایسے ہزاروں واقعات سے بھری ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم تو مارنا نہیں تھا کافروں کو. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی سے مار دیا، حضرت قوم عاد، قوم سمود کو، قوم صالح کو، قوم شعیب کو مختلف طریقوں سے اللہ نے مارا. یہ مسلمانوں کے جو دشمن تھے ان کے اوپر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست کی صورت میں دیا. اور مسلمانوں کو ڈنڈے کیسے لگے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو آئے گا، کیونکہ مسلمان بھی تو ہر وقت ایک جیسے نہیں رہے نا. جب ان کے اندر تبدیلی آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہاری بھی پٹائی ہوگی. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو الگ نہیں کیا ہے جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے، اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہاد اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا بھی امتحان لے، ان کو جانچ لے کہ کون اللہ کے حکم کا فرق. کیوں کہ جنگ اچھی کسی کو نہیں لگتی، چاہے مسلمان ہو بہت یا کافر ہو، تیار جنگ کے لیے رہنا پڑتا ہے اور رہتے ہیں، لیکن جنگ اچھی کسی کو نہیں لگتی. اللہ کیوں کہ اس میں جہاں مارتا ہے تو مرنا بھی پڑتا ہے. 100% مارنے کے بھی چانس ہیں اور 100% مرنے کے بھی چانس ہیں. اس لیے جنگ کسی کو اچھی نہیں لگتی. غزوہ بدر کے اندر جب مسلمانوں سے کہا لڑو تو مسلمانوں نے بھی کہا کہ یہ کام، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تم کہ اب نکل گئے ہو، اب پلٹ نہیں سکتے بغیر لڑے، یا تو مارو یا مر جاؤ. اور اسی میں جب مارکا ہوتا ہے تو نافرمان کون ہے، فرما بردار کون ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے. اچھا کون ہے، برا کون ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ کس کے دل میں نیت صحیح ہے. لیکن اللہ لوگوں کو بھی تو بتانا چاہتا ہے. اللہ خود آ کے تو بتائے گا نہیں، فرمایا لڑو، اب پتہ چلے گا کہ کون ہے. تو اس آیت کی تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کہ اس نے اپنے علم کے مطابق اس دنیا عالم اسباب میں جنت جانے اور دوزخ جانے کے جو اسباب ٹھہرائے ہیں، جب تک ان اسباب کے ظہور کی پوری طرح جانچ پڑتال نہ ہو جائے عام آدمی کو نیک اور بد کا علم نہیں ہو سکتا. مثلا اگر بدر کی لڑائی نہ ہوتی، جنگ بدر نہ ہوتی، تو بدری صحابہ نے اس لڑائی میں جو کوشش کی ان کا امتحان نہیں ہو سکتا تھا. اگر بدر کی لڑائی نہیں ہوتی، بدر کی لڑائی ہوئی تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کی بدماشی کا پتہ چلا کہ حضور کے ساتھ چلا، بدر کے میدان سے آ کے اپنے ساتھیوں کو 700 آدمی کو واپس لے کے چلا گیا. بدر میں، احد میں اس نے دوسرا کیا تھا. ہاں بدر میں سب سے پہلا دھوکہ اس نے بدر میں دیا. مسلمان اس کے جانے کے بعد 313 رہ گئے. گھر سے نکلا، سورہ کون سی علیہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَةٌ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. جہاں پر یہ ذکر ہے وہاں پر خود بدر کا لفظ آ گیا ہے. سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں آپ. سمجھ بات آئی؟ تو اگر جنگ بدر نہ ہوتی تو اس کی بدماشی کا پتہ کیسے چلتا؟ تو اور بدر
بدری صحابہ کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا وہ کسی اور دوسرے صحابہ کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس موقع پر یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ مسلمانوں کی تلوار صرف ڈیفنس میں، دفاع میں اٹھی ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر عمل میں ارادے کو ٹھیک اور نیت کو صاف رکھیں اور غرض صحیح رکھیں۔ مثلا اگر چیونٹی یا جوں کو مارنا ہے تو تب بھی دفع ضرر کے لیے مارے، نہ کہ اس سے بدلہ لینے کے لیے کہ اس نے مجھے کاٹ، یہ میرے سر پہ آ گئی ہے، اس نے میرے سر کا خون چوسا لہذا میں اس جوں کو ماروں گا ضرور نہیں، چونکہ وہ ایک ضرر پہنچانے والی چیز ہے، اس نیت سے اس کو مارا جائے۔ اس لیے نہیں کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، سر میں جو ہو جاتی ہے، لوگ ہر آدمی نکال کے اس کو مارتا ہے، اس کو پالتا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا اس میں بھی اپنی نیت صحیح رکھو، اس لیے نہیں مارو اس کو کہ اس نے میرا خون پیا ہے لہذا میں اس کو مار رہا ہوں، نہیں، بلکہ یہ ایک ضرر پہنچانے والی چیز ہے۔ جس طرح سانپ جو ہے مارا جاتا ہے، اسی طرح اس کو بھی اسی نیت سے مارا جا رہا ہے، مجھے کاٹا ہے سر میں اس لیے بدلہ لے رہا ہوں، یہ غلط، یہ چونکہ ایک ضرر نقصان پہنچانے والی ایک مخلوق ہے لہذا اس وجہ سے اس کو مارا جا رہا ہے۔ اس میں بھی حضور نے فرمایا اپنی نیت کو درست رکھو۔ کفار مشرکین جو تھے ان کو بڑا یہ تھا کہ جی ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو کعبہ آباد کرتے ہیں، اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو ہم اس کی مرمت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ تم یہ کام کر حاجیوں کو پانی پلا رہے ہو، کعبہ کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کو درست کر رہے ہو، اس کی دیواریں صحیح کر رہے ہو، لیکن ایمان تو تمہارے اندر ہے نہیں، تم تو بے ایمان ہو۔ جب تک بے ایمان ہو گئے ان اچھے کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ وہ یہ کہتے تھے نا کعبہ ہم آباد کرتے ہیں، کعبہ آباد کرتے ہو لیکن ننگا طواف کرتے ہو، کعبہ آباد کرتے ہو اللہ کا نام کے ساتھ 360 بت اندر رکھے، یہ بیٹا دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا، یہ شادی کرانے والا، یہ صحت دینے والا، 360 دن کے 360 بت، ہندو لوگ مانتا ہے، ہندو سائٹ سب کو وہ تو 360 ملین کو مانتے ہیں، ہندو کے تو 360 سے بھی زیادہ ہے۔ ایک آدمی مجھے یہ وہ بتا اور کعبہ گھر خانہ کعبہ ہم لوگ کا تانزہ ایک کھال میں تھا، تھوڑا دن کے لیے، زیادہ نہیں ہے۔ کہنا کعبہ تمہارا نہیں تھا، کعبہ کے لوگ بگڑ گئے تھے، کعبہ ہندوؤں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین، یہ مشرکوں کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدیں بنائیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ وہ خود اپنے کفر کے اوپر خود گواہ ہیں، وہ اپنے کفر کے اوپر خود گواہ ہیں۔ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں ہم مسجد یہ مسجد حرام جو ہے اس کو ہم بنا رہے ہیں، حاجی اچھا اللہ فرما ابھی اس کی بات آ گئی اولئک حبطت اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال باطل ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور یہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ یعنی ان آیت کی جو شان نزول بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بدر کی لڑائی میں جو 70 آدمی قریش کے مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے، ان میں حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے وہ بھی شامل تھے۔ اچھا، مسلمانوں نے ان 70 آدمیوں کے سامنے، اب 70 آدمی کافروں کا قید ہو کے بیٹھے، مسلمان ان کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں، لیکن جان پہچان تو ہے، سب رشتہ دار ہیں، آپس میں برادری کے لوگ ہیں، تو بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے بت پرستی اور کفر و شرک کی برائی بیان کی۔ یہ مذمت سننے کے بعد حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے انہوں نے کہا کہ بھائی
تو مسلمان بڑے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. ہم بھی جب مکہ میں تھے بڑے اچھے کام کر رہے تھے. ہم حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. حاجی اتنی گرمی میں ستو ملا کے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. وہ گرمی میں آتے تھے. کعبہ ٹوٹ پھوٹ جائے ہم اس کی دیواروں کی مرمت کرتے تھے. اور مسجدوں کو ہم نے آباد کیا تھا. اور ہم ڈونیشن اپنی عبادت خانے کو کعبۃ اللہ کو ہم دیتے تھے. اور یہ باتیں انہوں نے شروع کر دی حضرت عباس نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین. یہ بات کافروں مشرکوں کی زبان کے اوپر اچھی نہیں لگتی. ان یعمروا مساجد اللہ, کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے تھے. شاہدین علی انفسہم بالکفر, وہ خود اب ان کی اپنی ذات ان کے کفر کے اوپر گواہ ہے. اولئک حبطت اعمالہم, ان کے اعمال غارت ہو گئے, باطل ہو گئے. وہ فی النار, اور وہ جہنم میں ہیں. ہم خالدون, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اچھا جی, کافروں کو تو اللہ تعالیٰ نے ڈسمس کر دیا کہ تم جو ہو تمہارا کعبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب کون آباد کرے گا؟ انما یعمر مساجد اللہ, بے شک اللہ کی مسجد صرف وہی آباد کر سکتا ہے, وہی بنا سکتا ہے, وہی اس کو مینٹین رکھ سکتا ہے. اللہ کی مسجدوں کا متولی وہی ہو سکتا ہے. کون؟ من آمن باللہ والیوم الاخر, جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. واقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرے. وآت الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرے. ولم یخش الا اللہ, اور اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتا نہ ہو. فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین, سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سمجھ بات آ گئی؟ خالی دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں کو ستو پلانا, مسجد کی تعمیر کرنا کعبۃ اللہ اور اس کی مینٹین کرنا, اس کو آباد کرنا, یہ بات نہیں ہے. اگر تم کافر ہو, ایمان لاؤ قیامت پر. اچھا ایک بات اس آیت میں, اللہ کا رسول کہاں گیا؟ اس میں تو بے شک اللہ کی مسجد وہی آباد کرے. من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان لائے. واقام والیوم الاخر, اور آخرت کے دن پر. واقام الصلاۃ, نماز قائم کرے. وآت الزکاۃ, زکات دے. ولم یخش الا اللہ, اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو. یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. من آمن باللہ والرسول کہاں گیا ہے نا؟ سوال ہے, آگے چل کے بھی نہیں ملے گا. من آمن باللہ کے اندر رسول ہے, اللہ کے اندر رسول ہے. اللہ پہ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے سبحان اللہ کہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا. قرآن کہتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے اللہ کی بات مانی اس نے سمجھ لو اللہ کے رسول کی بات مانی. تو لا الہ الا اللہ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ محمد رسول اللہ خود بخود وہاں پر موجود ہے, چاہے زبان سے ادا کرے یا نہ کرے. تو من آمن باللہ اس وقت پورا ہی نہیں ہوگا جب تک آمن باللہ والرسول نہ ہوگا. اکیلا اللہ کو ماننے, اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, بس اللہ ایک ہے اور اللہ رزاق ہے اور اللہ کریم ہے, ستار ہے, وہاب ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, ٹھیک ہے, لیکن رسول کا ذکر نہ کرے, رسول کو نہ مانے, تو وہ پکا بے ایمان ہے. جہاں جہاں پر بھی اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے یا رسول پہ ایمان لانے کا ذکر ہے, جہاں رسول کا ذکر ہے اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے تو اللہ اس میں شامل ہے. یہ بات یاد رکھیں, جہاں اللہ کا ذکر ہے اور ایمان کا ذکر ہے وہاں پر آٹومیٹکلی اس کے اندر رسول خود بخود شامل ہے. اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج, اجعلتم, کیا تم نے بنا لیا ہے, کیا تم نے صرف اسی بات کو بنا لیا؟ کس بات کو؟ سقایت الحاج, حاجیوں کو پانی پلانا.
وعمارت المسجد الحرامی، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا ایسا ہی ہے جیسے اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ اللہ فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں باتیں برابر نہیں ہیں۔ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد تعمیر کرنا کبھی بھی اللہ پر اور رسول پر ایمان لانے، اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ کام سب سے بڑا ہے۔ چیریٹی کے کام تو اور بھی کفار بہت کر رہے ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے پاس برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بت پرست لوگ مسجد حرام میں طواف کرتے ہوئے اللہ کے نام کے ساتھ بتوں کو پکارتے، اور ایسے مشرکین بتوں کو پکارتے اور کعبے کا ننگا طواف کرتے ہیں، اور اللہ کی مسجدیں ایسے کاموں سے آباد ہو سکتی ہیں؟ کوئی آدمی مسجد میں آ جائے اور مسجد بھی بنا لے، اور مسجد میں آ کے ہرے راما ہرے کرشنا شروع کر دے، وہ کہے میں تو مسجد میں آ گیا ہوں، نہیں ہو سکتی۔ یعنی مسجد آباد کیسے ہوگی؟ ان مومنین کے ذریعے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ حاجیوں کو پانی پلانے سے، مسجد حرام میں آنے جانے سے یہ کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اللہ کی وحدانیت پر، قیامت کے دن پر ایمان نہ لاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کو نہ سمجھو، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ یہ اعمال بہت زیادہ بھاری ہیں اللہ کے نزدیک، قدر و قیمت والے یہ اعمال ہیں۔ ہاں، ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ ہے، قیامت کے دن پہ ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی نہیں رہا، پھر اس کے ساتھ یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ پھر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور حاجیوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، پھر تو اللہ نے فرمایا یہ نور علی نور ہے۔ لیکن بغیر ایمان کے اگر یہ کام کیا جا رہا ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یعنی سقایت الحاج کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک ایمان، تو اللہ کے نزدیک پہلی چیز تو ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر ویلفیئر کے کام اور اس کو یہ سمجھنا کہ ہم یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، نہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنی مالوں سے، اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، درجے کے لحاظ سے وہ بلند لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جس میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو محبوب رکھتے ہیں، ایمان کے مقابلے میں ان کے دل میں کفر کی چاہت زیادہ ہے، تو بے شک تمہارے بھائی ہوں، بے شک تمہارے باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کو محبوب نہ رکھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان کو اپنا ولی بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اس آیت میں تمام مومنین سے خطاب ہے، قیامت تک کا یہ حکم ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا ہے، لیکن مسلمان ممالک میں جو کافر مسلمانوں کی اجازت سے رہتے ہیں، ان کے ساتھ خرید و فروخت، مزدوری کرنے کرانے، ملکی ملی سماجی امور میں ان کے ساتھ تعاون ضروری اور جائز ہے۔ اسی طرح یہودی اور نصارہ اور دیگر کافروں سے دوستی اور گہری محبت کا تعلق رکھے بغیر مسلمانوں کے مفاد میں ان سے دفاعی تجارتی معاہدات کرنا جائز ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی یہودیوں سے معاہدات کیے،
حدیبیہ میں مکہ کے کافروں سے معاہدہ کیا اور آپ نے ان معاہدوں کی پابندی فرمائی، تو پتہ یہ چلا کہ ضرورت کی بنیاد پر کافر ملکوں سے معاہدے کیے جا سکتے ہیں، لیکن کفار سے خواہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، دلی دوستی رکھنا، ان کو مسلمانوں کے راز بتانا، ہجرت اور جہاد کو چھوڑ کر ان کے ساتھ رہنے، ان کو گلے لگانے کو پسند کرنا، اور مسلمانوں کے بجائے کافر کو اپنی رفاقت کا مرکز بنایا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس آیت کے مطابق ہم الظالمون، وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ تعلق رکھ سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان ملکوں کے اندر بھی کافر رہ سکتے ہیں، کافر ملکوں کے اندر بھی مسلمان رہ سکتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے یہاں ملازمت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ، معاہدے، پیکٹ کر سکتے ہیں، تجارت اور بزنس ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، کمبائن کاروبار کر سکتے ہیں، اس کی اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ایسی، ان کافروں کے ساتھ ایسا مطلب ہے برتاؤ کرنا، ایسا محبت کا برتاؤ کرنا اور ان کے رنگ میں رنگ جانا کہ بھائی چلو یار آج پارٹی ہے، چل آج جو ہے نا بل ہاں یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے جو اسکول میں جو پارٹی ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جو جاتے ہیں بچے بچیاں، بہت سے جاتے ہیں، ہاں پرام وغیرہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر جانا، گلے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہیں لڑکی، مسلمان لڑکی بھی جا رہی ہے، مسلمان، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اچھا سلوک کرنا، تجارت، لین دین، معاہدہ، یہ سب اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ایسی دلی دوستی، ان چیزوں کو منع کیا گیا، کیونکہ پھر رنگ میں رنگنے کا زیادہ خطرہ ہے، دین اور ایمان کے ختم ہونے کا، ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، پی لو یار آج پارٹی ہے، پھر معافی مانگ لینا، کچھ نہیں ہے، چلو ساتھ میں تھوڑا سا ڈانس کر لو اور پھر لے جانا، صبح تک رکھنا، پتہ چلا صبح ایمانی بے ایمان ہو گئی، تو یہ پھر جب اس حد تک جائیں گے تو پھر بات بہت آگے تک جاتی ہے۔ ہاں، اسی لیے فرمایا کہ اس حد تک نہیں، ویسے سارے معاملات آپ رکھ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال، قل آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم محنت سے کمایا، وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ تمہارے نزدیک اور اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم یعنی اپنا عذاب لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں قل اے نبی آپ اپنے لوگوں کو کہہ دیں، اپنے امت کے لوگوں کو، اگر تمہیں تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار اور وہ مال جو تم محنت سے کماتے ہو، مال تو 99% محنت سے کمایا جاتا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ اور وہ تجارت جس میں اگر نقصان ہو جائے تو اس نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکان جو تمہیں پسند ہے، جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک یہ سب چیزیں، یہ سب رشتے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب اور عزیز ہو جائیں، یعنی اللہ سے بھی زیادہ، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ، اس کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ، اللہ فرماتے ہیں فتربصوا پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان کو فطری طور پر اپنے باپ، دادا، بیٹے، بیویاں، قریبی رشتہ دار بہت محبوب ہوتے ہیں، اسی طرح ہر شخص کو اپنا کمایا ہوا مال اور کاروبار بھی بہت مرغوب ہوتا ہے،
اور اپنے رہائشی مکانات بھی اس کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں چلے جانا اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، اسی لیے ہجرت کرنا اس پر انسان کے اوپر طبعاً گراں ہوتا ہے۔ ابھی ان کو بولو کہ ابھی فلوریڈا جا کے رہو، یہ رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے، بولے مر جاؤں گا رہوں گا یہ، کیوں؟ سب کچھ یہی ہے نا۔ تو ہجرت بعض اوقات میرے جیسے آدمیوں کو چلو تو چلو، چلتا نہیں ہے ایک ہفتہ سے۔ سمجھے؟ اسی طرح اپنی جان بھی انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس کے اوپر بہت شاق ہوتا ہے۔ شیطان بھی انسان کو، مسلمان کو ہجرت کرنے سے اور جہاد کرنے سے ورغلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مال و دولت اور اپنے مکان، اپنے جانوں سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی باپ، اس کے اولاد اور ان تمام لوگوں سے زیادہ جو عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی لیے مسند احمد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم خرید و فروخت اور تجارت کو ہی اپنا مقصد حیات بنا لو اور اسی میں منہمک رہو، ورضیتم بالزرع، اور کھیتی باڑی میں مصروف رہو، اور گائے اور بیل اور بھینس کو پالنے اور اس کی دیکھ بھال، ان کے دودھ نکالنے میں مصروف رہو، وترکتم جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دو، فتربصوا ان یسلط اللہ علیکم ذلا، تو پھر اس بات کے لیے منتظر ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے۔ اور پھر فرمایا لا ينزع حتی ترجعوا الی دینکم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو، اس لوگوں کو اٹھائے گا نہیں جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہ پلٹو۔ یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے باپ کو چھوڑ دو، اپنی اولاد کو چھوڑ دو، اپنی بیویوں کو چھوڑ دو، اپنی تجارت کو چھوڑ دو اور اپنے مکانات کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہہ رہے اللہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اوپر رہنی چاہیے، ان چیزوں کی، ان رشتوں کی محبت نیچے رہنی چاہیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی محبت دل سے نکال دو، ان کو ختم کر دو، نہیں، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ رسول اور اللہ کی محبت اوپر رہنی چاہیے، ان رشتوں کی، ان چیزوں کی محبت نیچے رہنی چاہیے۔ پھر اس آیت کے آخر میں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ دین کی اصل غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر اپنی استعداد محبت الہی میں صرف کرے، اس کے خلاف کرے گا تو فاسق کہلائے گا۔ اور فسق کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہ لفظ اکثر سنا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقین، فاسقون، فاسقون، فاسق فسق سے نکلا ہے، فا سین قاف، اس کا مطلب کیا ہے؟ فسق کہتے ہیں الخروج من محبت الخالق الی محبت المخلوق، خالق کی محبت کو چھوڑ کر مخلوق کی محبت میں مبتلا ہو جانا، یہ ہے فسق، ایسے لوگوں کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن احکام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رشتہ مضبوط تر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک